حضور پاک نے نماز پڑھائی ہے، انبیاء نے پڑھی ہے، ہمیں بھی کچھ لوگ سارا زندگی شروع روز سے یہ بات کہتے ہوئے آ رہے ہیں، حنفیوں تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ ان سے پوچھے کیوں نہیں ہوتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں یہ ہے مفتی عبدالواحد قریشی حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ ناظرین، یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے تو ان کی گفتگو بھی سنیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ حضور پاک نے نماز پڑھائی ہے، انبیاء نے پڑھی ہے، ہمیں بھی کچھ لوگ سارا زندگی شروع روز سے یہ بات کہتے ہوئے آ رہے ہیں، حنفیوں تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ ان سے پوچھے کیوں نہیں ہوتی؟ تم امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ انہیں کو سادھے بندے، اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ امام اور مقتدی کے معاملات کیا ہیں؟ تو سورۃ نمبر 7 سورۃ اعراف آیت نمبر 204 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے دو کام کر لو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایک کان ادھر لگا کے غور کر لو، دوسرا وَأَنصِتُوا، اپنی زبان کو بند رکھو۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہارے اوپر رب کی رحمتیں آئیں گی۔ امام احمد ابن حنبل اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اجمع الناس علی ان هذه الآیہ نزلت فی الصلاۃ، فرمایا امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ آیت امام اور مقتدی کے بارے میں اتری ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں اس مسئلے پر تمہیں حدیث یاد ہے، قرآن یاد نہیں ہے، لیکن یار لوگ کہتے ہیں نہیں بھی پڑھیں۔ کیوں؟ حدیث میں جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی۔ تو بھائیو ٹھیک ہے، حدیث میں ہے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی، یہ تھوڑا لکھا ہوا ہے کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے تو مقتدیوں کی جماعت نہیں ہوتی۔ تو بھائی وہ تو اکیلے امام، اکیلے کی بات ہے یا امام کی بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں۔ میں کہتا ہوں ان کا مسئلہ بھی یہاں حل ہو جاتا ہے۔ آؤ ذرا پوچھتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے جو نماز پڑھائی ہے اور انبیاء کرام نے پڑھی ہے، تو کیا انبیاء نے حضور کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے؟ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی کہ مولوی صاحب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے پڑھی ہو، تجھے کو پتہ ہے، تو نے سنی ہے، کوئی کہہ دے پتہ نہیں پڑھی ہوئے مولوی صاحب، تو صحیح میں ٹھوک کی بیٹھے ہوئے نہ پڑھی ہے، تو میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پچھلی کتابوں میں تھی، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحائف میں تھی؟ اگر تھی تو انہوں نے پڑھی ہے، اور اگر نہیں تھی تو صرف حضور نے پڑھی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں، میرا استدلال نہیں ہے، معارف القرآن ادریسی میں مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، محبوبم ہم نے سورۃ فاتحہ صرف تجھے دی ہے۔ تو وہ تو حضور کو ملی ہے، جس کو ملی ہے اس نے پڑھی ہے، جنہیں ملی نہیں انہوں نے پڑھی نہیں ہے۔ قیامت میں انبیاء کرام جس جگہ سے بطور نبی اپنی نماز کا ثواب لیں گے، ہم حنفی وہاں سے بطور امتی ثواب لیں گے۔ ان کی بھی ہو گئی اور ہماری بھی ہو گئی۔ اس لیے چاچے یہ بات اپنی جیب پہ رکھنا کہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی، تو تجھے اس نماز کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک بندے نے مجھے کہا کہ مولانا اس وقت تو سورۃ فاتحہ اتری نہیں تھی کہ سورۃ فاتحہ مدنی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، جھوٹ ہمیشہ اندھا بھی ہوتا ہے، لنگڑا بھی ہوتا ہے، لولہا بھی ہوتا ہے، گونگا بھی ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے۔ اور خدا کے بندے یہ سورۃ فاتحہ مکی ہے، مدنی میں تو روح فی القلب ہوا تھا، وہ ایک بار پھر اتری ہے، سبع من المثانی، 7 مرتبہ اتری ہے، بار بار اتری ہے۔ اور تو یہ جھوٹے جو ہے نا کیا کہتے ہیں دعوے پیش کر رہا ہے۔ علماء حق، علماء دیوبند کے پاؤں کوئی ریت کے ٹیلے پہ نہیں ہیں، احد پہاڑ سے وزنی چٹان۔ تو انہوں نے دلیل جو دی ہے وہ سورہ اعراف کی، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَانصِتُوا، یعنی جب قرات کی جائے تو خاموشی سے سنو۔ تو ناظرین یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ ناظرین پہلے نمبر پہ دیکھا جائے کہ یہ تو جو سورت ہے اعراف یہ مکی اور مدنی ہے، ان کے اندر اختلاف ہے، یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہے، اور دوسرے نمبر پہ ناظرین قرات وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے، قرآن پاک پڑھتے، تو مکے کے کافر شور و گل کرتے، یعنی شور مچاتے۔ پھر اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی ہے کہ ان سے کہیں جب قرآن پاک کی قرات کی جائے تو خاموشی سے سنیں۔ یہ تو ناظرین ان کے لیے ہے۔ تو پھر ناظرین یہ جو آیت ہے نا، یہ نماز
آنے سے پہلے کی ہے، نماز فرض ہونے کے پہلے تھی، یعنی کہ یہ آیت ہے، تو یہ فٹ کر دی ہم نے انہوں نے کہ یہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اگر صحیح البخاری کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں پہ نبی پاک نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ اور ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو نبی پاک فارغ ہوئے تو فرمایا آگ میرے ساتھ کچھ پڑھتے ہیں؟ فرمایا جی اللہ کے نبی جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، باقی آپ قراءت جو قرآن پاک ہے وہ خاموشی سے سنیں۔ اور ایسے ہی سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، تو سنن ابو داؤد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کبھی میں نماز میں ہوتا ہوں، کبھی میں جماعت میں ہوتا ہوں، نماز میں ہوں تو پڑھوں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جماعت میں ہوں تو کیا نہ پڑھوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب آپ نماز میں ہو اکیلے تب بھی پڑھ رہی ہیں، جماعت میں ہو تو پھر بھی آہستہ یعنی دل میں پڑھنی ہے۔ یہ حدیث کے ایسے ہی الفاظ ہیں۔ تو ناظرین لیکن حیرانگی والی بات ہے، پتہ نہیں یہ سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر چھوڑ کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ باقی میری یہ دعا ہے اللہ پاک جو علماء حقہ ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتا چلوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتا چلوں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور اللہ پاک جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد ہے اللہ سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اللہ پاک اولاد بھی عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔